بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم جاوید نامہ کے سوالوں کے جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلا سوال، نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کیا مراد لیتے ہیں؟ تو نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ تو ایسی تگودق اور ایسی کوشش کر، ایسی سعی کر کہ تیری اس کوشش اور سعی کے نتیجے میں زمانہ تبدیل ہو جائے، زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے، اور جو دور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یہ ایسے پلٹ جائیں اور بدل جائیں کہ زمانہ اور حالات بالکل تیری سوچ اور تیری فکر اور تیری خواہشات کے مطابق ڈل جائے، اور جو تو چاہتا ہے ویسے حالات پیدا ہو جائیں۔ یہ مراد ہے شاعر کی نئے صبح و شام پیدا کرنے سے، کہ اس زمانے کو مکمل طور پر یکسر اپنی سوچ کے مطابق جو حالات چاہتا ہے اس میں تبدیل کر دے اور انقلاب برپا کر دے۔ یہ مراد ہے شاعر کی۔ سفال ہند سے میانہ و جام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ سفال ہند سے میانہ و جام پیدا کرنے سے علامہ اقبال یہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنے اقدار اور اپنے رسم و رواج جو ہیں ان کو اپناتے ہوئے تمہیں دنیا میں اپنا نام روشن کرنا چاہیے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ ہو کر اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شاخ طاق کیا ہے اور اس ثمر سے علامہ اقبال کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ شاخ طاق سے مراد انگوروں کی بیل کی شاخ ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے آپ کو شاخ طاق کہہ رہے ہیں، اور ثمر سے مراد ڈاکٹر کی غزل ہے، اور اس غزل سے شاعر یہ چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فکری شعور اور فکری اصلاح جو ہے وہ بیدار ہو، ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں کہ ہم کتنے خوددار ہیں اور ہماری خودی کیا ہے اور ہماری خود مختاری کیا ہے۔ جب وہ اپنی خودی اور خود مختاری کو سمجھ جائیں گے تو پھر یقیناً یہی چیز غزل سے ڈاکٹر علامہ اقبال انسانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی اس کا ثمر ہے۔ سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایسا ہو جا کہ مناظر فطرت اور قدرت کی فطرت کے جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے لگ جائے، فطرت شناس ہو جائے تو، اور جب تو فطرت شناس ہوگا تو فطرت سے گفتگو کرے گا تو اس سے کلام پیدا ہوگا، تو یعنی کلام پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تو فطرت سے ہم کلام ہونے کا تیرے اندر ملکہ اور استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ مراد ہے سکوت لالہ سے کلام پیدا کرنے کا۔ علامہ اقبال نے اپنے طریق و فقیری کیوں کہا؟ علامہ اقبال نے اپنے طریق و فقیر اس لیے کہا ہے کہ فقیرانہ انداز ہی وہ انداز ہے جس سے انسان دنیا کو مغلوب کر سکتا ہے، کیونکہ اس انداز کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جبکہ امیری کا جو انداز ہوتا ہے اس میں انسان کے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، متعلقین ہیں، ملنے والے ہیں، تو میں ان کی بدولت دنیا کو فتح کر لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب فقیری والا انداز ہے اس میں اللہ پر ڈوری ہوتی ہے، اللہ کا سہارا ہوتا ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اسی لیے اپنے طریق کو فقیری کہا ہے۔